الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ عبادت میں شوق کس طرح پیدا ہو. ہم کوشش کرتے ہیں تب بھی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. تو یاد رکھنا چاہیے کہ بندے کا کام یہ ہے کہ مستقل مزاجی سے کوشش کرتا رہے، اس ایمان پر قائم ہو کہ جو کچھ ملنا ہے خدا تعالیٰ سے ہی ملنا ہے، تبھی وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے جو خدا تعالیٰ کے قریب کرتی ہے اور پھر عبادت کے شوق کو بڑھاتی ہے. ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کسی نے پوچھا کہ عبادت میں شوق کس طرح پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اعمال صالحہ اور عبادت میں ذوق و شوق اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا. خود انسان کہے کہ میرے اندر پیدا ہو جائے، میں خود اپنی کوشش پیدا کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ خدا تعالیٰ کے فضل اور توفیق پر ملتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان گھبرائے نہیں اور خدا تعالیٰ سے اس کی توفیق اور فضل کے واسطے دعائیں کرتا رہے. تھک کے بیٹھ نہ جائے بلکہ مستقل دعائیں کرتا رہے اور ان دعاؤں میں تھک نہ جائے. آپ نے فرمایا ان دعاؤں میں تھک نہ جاوے. جب انسان اس طرح پر مستقل مزاج ہو کر لگا رہتا ہے تو آخر خدا تعالیٰ اپنے فضل سے وہ بات پیدا کر دیتا ہے جس کے لیے اس کے دل میں تڑپ اور بے قراری ہوتی ہے. یعنی عبادت کے لیے ایک ذوق و شوق اور حلاوت پیدا ہونے لگتی ہے. عبادت کا جسے کہتے ہیں ایک مٹھاس سے حاصل ہونی شروع ہو جاتی ہے، ایک مزہ آنے لگ جاتا ہے. فرمایا کہ لیکن اگر کوئی شخص مجاہدہ اور صحیح نہ کرے اور وہ یہ سمجھ لے کہ پھونک مار کر کوئی کر دے گا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا، یہ بات کا شوق پیدا ہو جائے گا، یا کسی کے قریب چلا جائے تو وہ انسان اسے پھونک مار کر عابد بنا دے گا، یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور سنت نہیں ہے. اسی طریق پر جو شخص اللہ تعالیٰ کو آزماتا ہے، فرمایا کہ اس طریق پر جو اللہ تعالیٰ کو آزماتا ہے وہ خدا تعالیٰ سے ہنسی کرتا ہے اور مارا جاتا ہے. پھر اگر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مارا جاتا ہے، خدا سے دور ہو جاتا ہے. فرمایا کہ خوب یاد رکھو کہ دل اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. اس کا فضل نہ ہو تو دوسرے دن جا کر عیسائی ہو جائے، اسلام سے ہٹ جائے، یا کسی اور بے دینی میں مبتلا ہو جائے، دین سے دور چلا جائے. اس لیے ہر وقت اس کے فضل کے لیے دعا کرتے رہو اور اس کی استعانت چاہو، اس سے مدد مانگو کہ صراط مستقیم پر تمہیں قائم رکھے. جو شخص خدا تعالیٰ سے بے نیاز ہوتا ہے وہ شیطان ہو جاتا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہوئے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو بھولے، وہیں سے شیطان نے حملہ کیا اور شیطان ہو گئے. فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان استغفار کرتا رہے تاکہ وہ زہر اور جوش پیدا نہ ہو جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. استغفار اس کا علاج ہے کہ استغفار کرو تاکہ اس زہر سے بچو جو شیطان کے قریب کرتا ہے اور انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. بس مستقل مزاجی شرط ہے اور یہ ایمان کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں. جب سب راستے بند کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف انسان جھکے تبھی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو عبادت کا شوق بھی دلاتی ہے. مستقل اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا پڑتا ہے، مستقل اسے مدد مانگنی پڑتی ہے.
شیطان کیونکہ ہر وقت حملے کے لیے تیار ہے، اس لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے استغفار کرنا بھی ضروری ہے، شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے استغفار کرنا بہت ضروری ہے۔ استغفار کر کے جب شیطان کو اپنے سے دور بھگائے گا انسان، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے تڑپ کر دعا بھی کرے گا، استغفار بھی تڑپ ہو رہی ہوگی، اور مزید ترقی کرنے کے لیے اس کے قرب کی راستے تلاش کرنے کی دعا بھی ہو رہی ہوگی۔ پھر خدا تعالیٰ جب ایسی حالت انسان کی ہو جائے، یہ کیفیت طاری ہو جائے، پھر خدا تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اب بننے اور نیکیاں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مستقل مزاجی سے اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر